السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شہاب بھائی کے سفر کے دوران پیش آنے والا وہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ شہاب وہ انسان ہے جس کا چرچا آج کل ہر جانب ہے۔ اللہ کے عشق میں ڈوبا وہ شخص جو جانے کتنے دنوں سے پیدل مسافت طے کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے حضور حاضری دے سکے اور حج ادا کر سکے۔ شہاب بھائی پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ راستے میں جو معاملات پیش آئے انہیں دیکھ کر اور سن کر کوئی بھی شخص اللہ کے حضور جھک جائے اور شہاب بھائی پر اللہ کی خاص رحمت کا اقرار کر لے۔ ان کے سفر کے دوران ایسے معجزے ہوئے ہیں اور غیر مسلم بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے جب شہاب بھائی ایک جنگلی اور پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی لیکن وہ اپنا سفر ترک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے۔ مانسون کا موسم ہونے کے باعث بارش کبھی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی وہ جنگلی علاقے سے گزر رہے تھے جو بارش اچانک شروع ہو گئی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی جو پولیس والے تھے سب نے سفر رکنے کا فیصلہ کیا۔ آس پاس دور دور تک سارا جنگل ہی جنگل تھا، کوئی آبادی کوئی گاؤں نہیں تھا۔ بارش لگاتار 4-5 گھنٹے جاری رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر پولیس آفیسر نے کہا کہ میرے خیال سے ابھی ہمیں رک جانا چاہیے اور بارش بند ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ لگاتار بارش کی وجہ سے آس پاس کے سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ پولیس آفیسر کے کہنے پر شہاب بھائی نے رکنے کا فیصلہ کیا اور سب نے مل کر ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں خیمے لگا لیے۔ بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے لیکن بارش نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ آہستہ آہستہ چاروں طرف پانی بڑھتا گیا۔ شہاب بھائی نے اپنے خیمے میں عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دل سے دعا مانگی کہ وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ہولے ہولے رات گزرتی گئی لیکن بارش نے رکنے کا نام نہیں لیا تھا۔ شہاب بھائی کے ساتھ آنے والے باقی لوگ اور پولیس والے سو گئے تھے جبکہ شہاب بھائی جاگتے رہے۔ بارش اب پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئے، لیکن کچھ دیر بعد ہی ان کی آنکھ کھل گئی کیونکہ خیمے کے باہر سے عجیب سی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی تکلیف میں ہو اور کراہ رہا ہو۔ شہاب بھائی کچھ دیر تو اپنا وہم سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے لیکن پھر آواز بڑھتی گئی۔ یہ جنگلی علاقہ تھا اور باہر جانا بھی خطرناک تھا، لیکن شہاب بھائی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کا نام لے کر اٹھے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے پر انہیں کراہنے کی آواز زیادہ سنائی دینے لگی۔ آواز دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ راستہ خراب تھا لیکن شہاب بھائی بنا ڈرے دائیں جانب چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ ایک بڑا سا بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ وہ ایک موٹے لمبے رسے سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بکری کا بچہ کانپ رہا تھا۔ شہاب بھائی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھے اور موٹی رسی کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ رسہ اتنا لمبا تھا اور موٹا تھا کہ شہاب بھائی اسے آسانی سے کھول نہیں سکتے تھے۔ وہ آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگے تاکہ رسہ کھل سکے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شہاب بھائی اس بکری کے بچے کے پاس گئے اور اپنی گرم چادر اتار کر اس پر لپیٹی اور پھر اس رسی کو پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ اتنی موٹی تھی کہ ہاتھ میں ہی مشکل سے آ رہی تھی۔ وہ رسہ درخت کے ساتھ ہی کافی زیادہ لپٹا ہوا تھا۔ شہاب بھائی نے نیچے پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس کی مدد سے رسی کو کاٹنے لگے اور رسہ اتنا موٹا تھا کہ وہ کٹ نہیں رہا تھا۔ بارش بھی جاری تھی لیکن وہ بکری کے بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ رسے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے اور تقریباً فجر کے وقت وہ رسہ درخت سے کھل گیا تھا۔ شہاب بھائی تھک چکے تھے۔ وہ بکری کے بچے کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ انہیں دیکھتے ہی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ شہاب بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس پر شہاب بھائی نے رات والی پوری کہانی سنا دی۔ شہاب بھائی نے اس زخمی بکری کے بچے کی مرہم پٹی کی اور اسے دودھ کا پورا ایک ڈبہ پلایا۔ اسی ڈبے میں لٹا کر فجر کی نماز پڑھنے لگے، لیکن وہ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بکری کا بچہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ چادر وہیں پڑی تھی، وہ رسہ بھی ادھر ہی تھا جو شہاب بھائی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ سب نے مل کر آس پاس ڈھونڈا لیکن وہ بکری کا بچہ کہیں نہیں ملا۔
بارش پھر سے کم ہوئی تو ان لوگوں نے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوا، ایک نیا علاقہ شروع ہو گیا۔ وہ لوگ چلتے رہے اور پھر جیسے ہی شام ہونا شروع ہوئی، سب کو پھر سے رات گزارنے کی فکر ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ لوگ جنگل کے گھنے اور خطرناک حصے میں موجود تھے۔ اچانک جانوروں کے گھرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے وہ بہت ہی قریب پہنچ گئے ہوں۔ وہ سب ڈر گئے تھے کیونکہ چھپنے کی کہیں جگہ نہیں تھی۔ اچانک شہاب بھائی نے اپنی چادر نکالی اور کہا سب لوگ اس کے نیچے چھپ جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے جنگلی بھیڑیوں کو دیکھا جو ان کے سامنے گھوم رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ایسا اس چادر میں کیا تھا، سب سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر وہ بھیڑیے گھومتے رہے اور پھر بھاگ گئے۔ پھر جیسے ہی بھیڑیے وہاں سے گئے، سب شہاب بھائی کے گلے لگ گئے، کیونکہ اس نے سب کی جان بچا لی تھی، جبکہ شہاب بھائی بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اس نے تو بس ایسے ہی چادر میں چھپنے کا کہا تھا۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں کو اب ان سے دلی عقیدت سی ہو گئی تھی اور ان میں ہمت اور جذبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی جنگل کے آخر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جنگل کے پار کا گاؤں پورا پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں سیلاب آ چکا تھا، البتہ وہاں ابھی لوگ تھے جنہیں کشتیوں کے ذریعے وہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ گاؤں والوں کو بھی خبر ملی تھی کہ شہاب بھائی جنگل کے راستے ان تک پہنچیں گے۔ وہ سب بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بارشوں کی وجہ سے پانی بھر گیا۔ ریسکیو والے شہاب بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ انہیں شہاب بھائی کی خدمت کا موقع مل جائے گا۔ وہ سب ان سے گلے لگے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن شہاب بھائی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اتنے مہینوں سے پیدل سفر کر رہے ہیں اور اپنے اس سفر میں کوئی گاڑی، کوئی کشتی وغیرہ بھی یوز نہیں کر سکتے۔ شہاب بھائی پولیس والوں اور باقی ساتھیوں کو بھیج دیا اور خود انتظام کرنے لگے کہ کب پانی کم ہو اور کب وہ گاؤں پار کر سکے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر آدھے گاؤں والوں نے جانے سے انکار کر دیا، جبکہ ریسکیو والے انہیں خبردار کر رہے تھے کہ اگلے چند گھنٹوں میں مزید پانی جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شہاب بھائی کے چاہنے والے تھے وہ نہ گئے، بلکہ وہ بھی جنگل کے کنارے شہاب بھائی کے پاس آ گئے۔ وہ سب شہاب بھائی سے ان کے سفر کے واقعات سنتے رہے۔ رات ہوئی، سب نے خیمے لگائے اور سو گئے۔ شہاب بھائی نے خواب میں دیکھا کہ گاؤں کے اس پار پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو انہیں بلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ رسہ جس کے ساتھ بکری کا بچہ درخت سے بندھا ہوا تھا، اس رسے پر چل کر انہوں نے گاؤں پار کیا اور اس پہاڑی تک پہنچ گئے۔ یہ عجیب خواب تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی رسے پر نہیں چلے تھے، لیکن پھر صبح فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ ان کے خواب کو پورا کرے۔ انہوں نے اس موٹے لمبے سے رسے کو جنگل کے طاقتور درخت سے باندھا، جبکہ دوسری جانب سے کشتی والے جو صبح صبح وہاں کا جائزہ لینے آئے تھے، وہ ساتھ ناشتہ لے کر بھی آئے تھے۔ انہوں نے اس رسے کو گاؤں کے آخر میں بنی پہاڑی پر پتھر سے باندھ دیا۔ انہیں ایسا کرتے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ جتنا وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے رسہ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ سب یہ دیکھ کر حیران تھے اور پھر سب نے وہ دیکھا کہ جس سے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شہاب بھائی رسے پر چلے، وہ چلتے گئے، اللہ کا نام لے کر بالکل نہ ڈرے، اور بالآخر ظہر کے وقت وہ اس چھوٹی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ وہ گاؤں پار کر چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے جیسے جیسے وہ گاؤں پار کر گئے ویسے ویسے پانی کم ہوتا گیا اور پھر سارا پانی جیسے ہی بہہ کر کہیں غائب ہو گیا۔ لوگوں کو جب پتا چلا تو لوگ شہاب بھائی کو دیکھنے کی غرض سے گاؤں میں اکٹھے ہو گئے اور شہاب بھائی کو اس پہاڑی پر بنی اس جھونپڑی تک پہنچنا تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ 1 گھنٹہ اور چلنے کے بعد آخرکار شہاب بھائی اس جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ جھونپڑی کے باہر وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی بولے، آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بزرگ سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ کو میرے یہاں آنے کا کیسے پتا چلا؟ بزرگ ہلکے سے مسکرا دیے اور بولے کہ پتا تو مجھے بہت پہلے سے تھا، بس تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم کامیاب ٹھہرے۔ کون سا امتحان بابا جی؟ شہاب بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس رات اگر تم مجھ سے بکری کے بچے کو نہ بچاتے تو شاید جنگل کے بھیڑیے تم لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ وہ رسہ جس سے بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا، اگر تم اسے نہ کھولتے تو یہ رسہ تم تک نہ پہنچتا اور شاید تم کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تم نے بکری کے بچے کی مدد کی اور اس نے تمہاری مدد کی۔ یہ سن کر شہاب بھائی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے بابا جی کے ہاتھ چومے اور اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ سب اللہ کا
करम था जो उसने शिहाब भाई को चुन लिया था और वो अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। इंसान का मकसद नेक हो तो जितनी उसके सफर में आजमाइशें आती हैं उतनी ही उस पर इनामात भी किए जाते हैं। जो इन आजमाइशों में कामयाब होता है, शिहाब भाई एक दिन उस बुजुर्ग के मेहमान बनकर रह गए और फिर वो गांव वालों से मिलकर अपना सामान बांधकर अपने सफर पर अपने साथियों के साथ रवाना हो गए। उनके जाने पर तमाम गांव वालों ने उनके लिए दिल से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें उनके इस सफर में कामयाब करे और उनकी मंजिल तक पहुंचाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम लोग शिहाब भाई की टीम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जैसे ही हमें कोई नई अपडेट मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।